اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ معزز سامعین، ہم اس عارضی اور فانی دنیا کو جب دیکھتے ہیں تو یہاں ہمیں ان گنت قسم کی نعمتوں کے انبار نظر آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر شخص پر الگ قسم کی آزمائش جو ہے وہ مسلط ہے۔ کسی شخص کو اللہ رب العزت نے بے پناہ نواز رکھا ہے اور مال و دولت اور عزت اور شہرت سے نواز رکھا ہے، اور کسی شخص کو اللہ رب العزت نے نبات اللہ دے کر آزما رکھا ہے، اور ہر معاملہ جو ہے وہ ہمیں آزمائش کے پس منظر میں نظر آتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ شیطان ہے، اور شیطان اس کو گمراہ کرنے کا کوئی موقع ضائع نہیں ہونے دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ صاحب ثروت لوگ اپنی ثروتی میں گم نظر آتے ہیں، اور ایسے لوگ جو اللہ رب العزت نے جن کو نعمت اللہ دے کر آزما رکھا ہے، وہ جو ہے وہ ناشکری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح شہرت میں گم افراد، عہدے اور اقتدار کی ہوس میں مبتلا لوگ بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ تمام کے تمام اپنی زندگی کی توجہ اسی طرف مبذول کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ قیمتی عمر اور قیمتی زندگی کی جو گھڑیاں ہیں اس کو وہ کھو دیتے ہیں، اور جب آخری لمحات ان کے آتے ہیں تو وہ ان کو پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ انہیں وقت درکار ہوتا ہے اور وقت نہیں ہوتا۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس تمام سینیریو میں، اس تمام پس منظر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کامیاب شخص کون ہے، اور یہ چیز ہمیں اظہر من الشمس کی طرح عیاں نظر آتی ہے کہ قرآن و سنت نے جس کو کامیاب قرار دیا وہ ہے کہ جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ قرآن سیکھنے اور سکھانا یہ بہت بلند پایہ مرتبہ رکھتا ہے، اور اگر اس کی بھی تہہ میں جائیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنا تحقیق کے دروازے کھولتا ہے، اور قرآن مجید کو سمجھنے کے نتیجے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمام کے تمام مادی جو ترقی ہے وہ حاصل ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہدایت کاملہ بھی ان کو میسر ہوئی ہے جنہوں نے قرآن کو سمجھا۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ہے، ابو ذر، اگر تم صبح ایک آیت سمجھ لو تو یہ 100 رکعت پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ معزز سامعین، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک آیت کو سمجھنا، پڑھنا یعنی اس کا سمجھنا، اور اس سے سمجھنا ہی مراد ہے، ورنہ ہر رکعت میں ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں، اور پھر 100 رکعت میں ہم کتنا قرآن پڑھیں گے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ صبح کے وقت ایک آیت کو جب ہم سمجھ لیتے ہیں تو یہ 100 رکعات پڑھنے سے زیادہ افضل ہوتا ہے۔
تو اس سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ ہمیں قرآن و سنت میں قرآن کو سمجھنے کے اوپر کتنا فوکس کیا گیا ہے۔ افسوس کا عالم یہ ہے کہ سب سے کم سمجھنے والی کتاب ہمارے معاشرے میں قرآن مجید ہی ہے، اور اگر نہیں سمجھا جاتا تو قرآن کو نہیں سمجھا جاتا، باقی ہر شے کو سمجھنے کی جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے، اور نتیجہ کیا ہے کہ ذلت اور رسوائی جو ہے وہ مقدر بن جاتی ہے۔ ہمیں بلندی حاصل کرنے کے لیے قرآن سے وابستہ ہونا پڑے گا۔ اس سے وابستہ ہونے کے نتیجے میں ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی جو ہے وہ میسر آ سکتی ہے، اور خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کے پس منظر میں بھی ہم اس دنیا میں بھی سب سے کامیاب ترین اور بہتر ترین انسان کہلائیں گے، اور اسی طرح اخروی دنیا میں بھی، دوسری دنیا میں بھی ہم سب سے کامیاب ترین افراد میں ہمارا شمار ہوگا۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کوئی دن ایسا نہ گزرے جس میں ہم قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی ایک آیت کو نہ سمجھ لیں۔ اس کو سمجھنا اور پھر اس کو سمجھتے ہوئے ہر شخص کے اوپر الگ الگ قسم کے کرشمے جو ہیں وہ نمایاں ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر الگ الگ بصیرت اور الگ الگ حکمتوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کے اوپر تفکر کرنے والوں نے نت نئی ایجادات کیں، اور اس کے ساتھ اخلاقیات میں بھی وہ اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔